بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب کا نواں ٹاپک ڈاک کا انوکھا ٹکٹ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کل اس لیسن کی شروعات کی تھی، اس سبق کی شروعات کی تھی، اور موضوع اپنے نام کے اعتبار سے ہی کچھ انوکھا سا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے۔ تو کل ہم نے اس کی ابتدا میں یہ دیکھا تھا کہ جو ڈاک ٹکٹس ہوا کرتے ہیں عام طور پر، یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں جن کا کسی بھی میدان میں اونچا نام ہوگا، ان کے نام کے ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ٹکٹ جس کا ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، جو ہم آج کے اس ٹاپک میں پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اس اعتبار سے عجیب تھا کہ اس ڈاک ٹکٹ پر ایک کتے کی تصویر تھی، اور اس کتے کا نام حاجی تھا، جو کتوں کی ایک خاص نسل ایکیتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تو یہ نسل جو ہے کتوں کی، کتے تو ویسے بھی وفادار جانور مانے جاتے ہیں اپنے مالک کے، لیکن یہ نسل وفاداری کے اعتبار سے کچھ زیادہ ہی جو مانی جاتی تھی، اور اپنی وفاداری کے لیے سارے جاپان میں مشہور ہے۔ تو یہ خاندان جو ہے ان کتوں کا وفاداری کے اعتبار سے پورے جاپان میں یہ مشہور ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جس کتے کے بارے میں یا جس ڈاک ٹکٹ کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں جاپان کا مشہور واقعہ جاپان کی ٹکٹ ہے۔ حاجی 20 نومبر 1932 کو پیدا ہوا تھا۔ یہ حاجی کتا جو تھا، حاجی، یہ 20 نومبر 1932 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ ابھی یہ چھوٹا سا پلہ ہی تھا، پلہ جسے ہم کشمیری میں ہم بڑے کتے کو کتا اور چھوٹے کتے کو ہوئی کچر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کشمیری میں ہوئی کچر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ابھی پلہ ہی تھا، چھوٹا ہی تھا، کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویدا کیابرو، ایک مشہور ڈاکٹر تھے جاپان کے، ان کے ہاتھ اس نے اسے بھیج دیا۔ ڈاکٹر برو جو تھے، یہ ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پہ فائز تھے، اور ٹوکیو کے جنوبی مغربی حصے میں شیبویا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے، اور جو ان کا مکان تھا وہ ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبویا ایک ریلوے اسٹیشن ہے، یہیں پہ وہ رہا کرتے تھے، ان کا مکان یہیں تھا۔ جب حاجی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔ تو جب 1 سال اس کی عمر ہو گئی اس کتے کی، تو یہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح سویرے اس اسٹیشن تک جاتا تھا، اس اسٹیشن تک جاتا تھا جہاں سے اس کا مالک ڈاکٹر برو ٹرین میں چڑھتا تھا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے۔ اب یہاں سے ڈاکٹر برو جو تھے گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے تھے، اور حاجی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا۔ اور جو یہ حاجی تھا، یہ پورے شام تک ان کی واپس آنے تک اسی اسٹیشن پہ ان کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ شام کو جب یہ گاڑی میں اس کا مالک واپس آتا تھا، ڈاکٹر برو واپس آتا تھا، تو یہ کتا اس کا استقبال کر کے اس کے ساتھ واپس اپنے گھر آتا تھا۔ حاجی کا یہ روز کا معمول تھا، یہ کام حاجی روز کرتا تھا۔ یعنی معمول کا مطلب ہوا وہ کام جو کوئی انسان یا کوئی اور جانور روز کرے، جس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدیلی نہ ہو، لگاتار، اور اس میں
کبھی فرق نہیں پڑتا تھا، اور یہ کام جو یہ آنے جانے کا کرتا تھا مالک کے ساتھ، اس میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جب ڈاکٹر برو اسٹیشن سے گاڑی میں یونیورسٹی کی طرف چلے گئے تو اچانک ان کی طبیعت وہاں خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا، اور وہیں سے انہیں ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہاں پہ کیا ہوا؟ اس ڈاکٹر برو کا انتقال ہو گیا۔ حاجی اپنے عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ یہ حاجی جو تھا عادت کے مطابق، چونکہ اس کا یہ معمول ہی تھا، تو یہ اسٹیشن پہ اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن چونکہ اس کے مالک کا انتقال ہو چکا تھا، وہیں سے ہی جب اسے ہسپتال لے گیا یونیورسٹی، تو جب یہ اس گاڑی میں نہیں آیا تو حاجی جو تھا پریشان ہو گیا لیکن مایوس نہیں ہوا۔ پریشان ہو گیا لیکن یہ نا امید نہیں تھا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا، تو اب یہ اس کے بعد بھی روزانہ اسٹیشن آتا اور شام کو گاڑی کے وقت تک انتظار کرتا رہتا، اور شام تک اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا، اور پھر منہ لٹکائے واپس چلا آتا۔ چونکہ اس کا مالک نہیں آتا تھا گاڑی میں، اس کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے یہ منہ لٹکائے یعنی پریشان حالت میں واپس اپنے مالک کے گھر آ جایا کرتا تھا۔ اس طرح حاجی 7 سال تک روزانہ بلا ناگا اپنے مالک کو لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ تو اسی طرح یہ معمول جو اس کا تھا یہ 7 سال تک جاری رہا کہ یہ صبح سویرے جاتا، شام تک انتظار کرتا، اور شام کے وقت مالک کو جب نہ پاتا، گاڑی میں نہ پاتا تو واپس چلا آتا۔ تو یہ اس کا بلا ناگا یعنی جس میں کبھی بھی کوتاہی کمی واقع نہ ہوئی ہو، لگاتار متواتر یہ 7 سال تک ہر روز ایسا ہی کرتا رہتا۔ دھیرے دھیرے حاجی کی شہرت بڑھتی گئی۔ اب لوگ جو تھے یہ روز جو دیکھتے تھے تو اس کتے کی شہرت بڑھتی گئی، ہر ایک کی زبان پہ یہ معاملہ آتا رہا کہ یہ کتا پچھلے 7 سال سے لگاتار متواتر صبح سویرے یہاں آ کر اسٹیشن پہ آ کر شام تک مالک کا انتظار کر کے شام کو واپس چلا جاتا ہے۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے حاجی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ جب بات بڑھتی گئی تو ایک دفعہ یہ بات ایک اخبار نویس کے ہاں پہنچی، تو اس نے اس کتے کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا اور اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے ان عادات کے بارے میں اور اس کی اس وفاداری کے بارے میں اس نے اپنے اس اخبار میں ایک مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی، اس مضمون کی جو ہیڈنگ تھی، سرخی تھی، وہ کیا تھی؟ 7 سال تک مالک کا انتظار۔ وہ تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ اب جب یہ موضوع اخبار میں چھپا تو حاجی جو تھا، اس کی جو بات ہے، اس کی جو یہ کہانی ہے، پورے ملک کے کونے کونے میں پہنچ گئی اخبار کے ذریعے، اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے، اور روز سینکڑوں کی تعداد میں جاپانی لوگ اس اسٹیشن پر اس کتے کو دیکھنے کے لیے جانے لگے۔ حاجی کو دیکھنے کے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ اسے لوگ دیکھنے کے لیے لگاتار قطاروں میں بیٹھا کرتے تھے، کافی لوگ اسے دیکھنے آتے تھے، لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ لیکن حاجی کو ان باتوں کا کوئی کچھ بھی خبر نہ تھی، یہ بے خبر ان باتوں سے اپنے مالک کے آنے کا انتظار کرتا رہتا۔ اب تو سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا۔ تو اب آج یہ حالت تھی کہ یہ حاجی جو کتا تھا، اس کا نام پورے جاپان میں مشہور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو ہم کل کے اگلی کلاس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔